میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ عبید بھائی، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، آپ ہمارے سلسلے میں آئے۔ جی دوسرے اسلامی بھائی کون ہیں جن سے ہم نے تعارف لینا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سجاد علی ہے، میں کچی سمرو کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہوں اور ٹمبر مارکیٹ سے میں بزنس ریلیٹڈ میں ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ تشریف لائے، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور ہوپ فلی جو آپ کی کچی سمرو جو کمیٹی ہے یا جو آپ کی ایسوسی ایشن ہے ان کے عہدیداران اور وہ بھی سب اللہ نے چاہا تو آج دیکھ رہے ہوں گے۔ تیسرے اسلامی بھائی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال فلک ہے ماشاءاللہ، اور ہم لوگ کا انڈسٹریلسٹ اور کنسٹرکشن میں ماشاءاللہ بلال بھائی آپ کی بھی آمد مرحبا، اللہ پاک آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ چوتھے اسلامی بھائی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا نام محمد علی سومرو ہے، میں کچی سومرو جماعت کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور ٹمبر مارکیٹ سے میرا تعلق ہے۔ کیا بات ہے، پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ دونوں آ گئے ہیں جناب۔ تو بہرحال آج ٹمبر مارکیٹ کی ہوپ فلی آڈینس زیادہ ہوگی، اللہ پاک تمام کاروباروں جتنے مسلمان کاروبار کرتے ہیں سب کے کاروبار میں برکت دے۔ یہ مشکل گھڑیاں ہیں، اللہ کریم اپنے کرم سے اس مشکل گھڑی سے ہم سب کو جلدی نکال دے اور لوگوں کے روزگار بھی بحال ہو جائیں، مسجدوں کی رونقیں بھی بحال ہوں۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ناظرین، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج میں افطار میں دیکھ رہا تھا کہ کس رکت کے ساتھ امیر اہل سنت وہ مس کر رہے تھے کہ وہ مسجدوں کی بہاریں اور وہ خاص طور پہ اعتکاف کی رونقیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، کیا معلوم یہ چند دنوں میں ہی خوشخبری ہمیں ملے کہ دیر از سم تھنگ، ایوری تھنگ از سالوڈ، اور اللہ کی رحمت سے اعتکاف شروع ہو جائے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں، ہم اچھا ہی گمان اللہ کی رحمت سے رکھتے ہیں اور حرمین طیبین کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں انشاءاللہ۔ آئیے مقابلہ کس کس سیگمنٹ پر، کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے؟ جی جناب، علم نور ہے، عشق کے بول، قرآنی معلومات، مدنی گلدستہ، زیارات مقامات مقدسہ درست کیجیے۔ 6 سیگمنٹس ہیں اور پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال کریں گے ہم چامڑیا صاحب سے کہ آپس میں محبت بڑھانے کا کیا نسخہ ہے؟ آپس میں محبت بڑھانے کے حوالے سے حدیث کا مضمون ہے کہ سلام کو رواج دو، تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ اب ناظرین یہاں یہ غور کرنے والی بات ہے، آج کل ایک ہم لوگ بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ سلیکٹڈ ہو گئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سلام کر لیں گے، جاننے والوں کو کر لیں گے، سلام سب کو کریں جو جتنے مسلمان ہمیں ملیں، بلکہ کوشش کریں کہ سلام میں پہل کریں۔ یہ محبتیں بڑھانے کا نسخہ ہے۔ یہاں تو دوست بھی آپس میں ملتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، ہیلو ہائی اور پتہ نہیں کس طرح سٹارٹ اپ لیتے ہیں۔ تو چلیں جناب آج یہ نیت بھی کر لیں کہ سلام کو عام کریں گے، اور یہ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ اب بات کریں گے جناب ہم سجاد بھائی سے، گفتگو کرنے سے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام شافعی گفتگو کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات آپ کہیں تو اس کو سوچ سمجھ کے کہیں اور اس کو پہلے سوچیں پھر کہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ بات آپ آگے یعنی اگر وہ بات کام کی یعنی وہ بات اگر وہ کام کی ہے تو آپ آگے کریں ورنہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر شش و پنج میں ہوں تو وہ بات جو ہے نا وہ نہ کریں، اس کی افادیت کھلنے تک اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی بات کرنے لگو تو پہلے اس پر غور کر لو۔ آج کل پرابلم یہی ہے، بات کرنے کے بعد سوچتے کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بھائی پہلے سوچے نا، جبھی تو یہ نعرہ ہے پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم بولنے کے بعد پچھتا رہے ہوتے ہیں یار کاش میں یہ بات نہ کرتا، تو بولنے سے پہلے سوچیں۔ اور کمال کی بات فرمائی کہ اگر تمہیں فائدہ نظر آتا ہے تو کہہ ڈالو، اور اگر تم ششو پنج میں ہو کہ کہوں نہ کہوں، ہیزیٹیٹ ہو، تو اب اس کو وہ فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ جب تک اس کا فائدہ تم پر نہ کھل جائے، اس کے بعد کہو۔ تو پہلے کہہ کر پچھتانا نہیں چاہیے، پہلے سوچ لینا چاہیے تاکہ بول کے نہ پچھتائیں۔ جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہم ہمارے بلال بھائی کی طرف۔ جب حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کا جو مقام دیکھ رہے ہیں آپ اس پر کس طرح پہنچے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ میں سچی بات کہتا ہوں، امانت ادا کرتا ہوں اور بیکار گفتگو سے بچتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے، ذرا آپ غور کریں۔ حکیم لقمان جن کا اتنا بڑا مقام، آپ کہتے ہیں کہ سچی بات کرنے، امانت ادا کرنے اور بیکار گفتگو چھوڑ دینے کی برکت سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی عزتوں میں ترقی چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں پر عمل کریں کہ سچی بات کریں،
امانت دار بنیں اور بیکار گفتگو چھوڑ دیں. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. اب ہم چلیں گے ہمارے محمد علی سمرو صاحب کی طرف. تہجد گزاروں کے چہرے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص خلوت میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس کے لیے ایک نورانی لباس تیار کر کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی, تو اس نے انہیں اپنے نور سے ایک نورانی لباس پہنا دیا ہے. کیا بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تہجد پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے, اور تہجد کی گریہ زاری کی تو کیا بات ہے. رمضان میں ناظرین یہ پاسبل ہے ہمارے لیے. شہری کے لیے لوگ اٹھ رہے ہوں گے, ابھی بھی آپ اٹھے ہوں گے نا, تو عشاء پڑھ کے اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جائے تو اب اٹھ کر وضو کریں اور 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں, تو رمضان میں یہ پریکٹس ہو جائے گی. اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد بھی عادت رہے گی. جواب جناب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. اب پھر ایک بار ہم چلیں گے جناب دوبارہ چامڑیا صاحب کی طرف کہ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ الجسدی الصیام, یعنی روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. ماشاءاللہ روزہ داروں آپ کو مبارک ہو, یہ باڈی کی زکوٰۃ ہے جو ادا ہو رہی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ جناب. پھر ہم چلیں گے ہمارے سجاد بھائی کی طرف. آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف کس نے پہنایا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے جناب, تاجر ہیں مگر پھر بھی یاد کر کے آئے ہیں. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کو قیمتی ریشمی غلاف پہنایا. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. بلال بھائی کی باری ہے. مسواک کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ مسواک کرتے ہوئے اللہم بارک لی فیہ یا ارحم الراحمین پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. مسواک کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے اللہم بارک لی فیہ یا ارحم الراحمین, یعنی اے اللہ عز و جل مجھے اس میں برکت عطا فرما, اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. مسواک کی بات ہو رہی ہے. محمد علی بھائی آپ بتائیں, مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ مسواک کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعت سے بہتر ہے. بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو, یہ دعوت اسلامی والے یوں سینے سے لگا کے مسواک کیوں رکھتے ہیں, مسواک کا جیب بناتے ہیں. کبھی کبھی امیر علیہ سنت وہ کہتے ہیں نا مسواک کی ترغیب, اور ہفتہ مسواک بناتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک کی سنت ہے, اور پھر ماشاءاللہ مسواک کر کر 2 رکعت پڑھیں تو 70 رکعتوں کا ثواب, 2 رکعتوں کے جو نارمل 2 رکعت کا ثواب ہے اس کے بجائے 70 رکعتوں کا ثواب ہے. تو پھر ہم کیوں نہ مسواک جو ہے اس پر مسواک پر کوشش کریں کہ پابندی کریں. مثال دیتا ہوں میں, جو تاجر سن رہے ہیں, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب 2 رکعت نماز جو مسواک پڑھ کر مسواک کر کے پڑھے گا اس کو 5000 روپے ملیں گے, تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں مسواک کے ریٹ ہی پہلے تو بڑھ جائیں گے, لیکن یہ کہ ثواب اتنا ہے تو ہم اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب ہم چلیں گے سجاد بھائی کا جواب ہو گیا نا, محمد علی. اچھا سب ہو گیا پورا, ٹھیک ہے. پھر دوبارہ عبید امین بھائی کی طرف چلیں گے کہ کتنی عورتوں کا نام صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے؟ حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں صراحتاً موجود ہے, اور ان کے علاوہ کسی بھی عورت کا نام قرآن میں صراحتاً موجود نہیں. کیا بات ہے, ویری یونیک انفارمیشن کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ, بالکل جس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہیں, حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام موجود ہے. اس کے علاوہ پورے قرآن میں کسی اور عورت کا نام اس طرح نہیں. جواب درست دے دیا جناب. سوال ہے بلال بھائی سے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بلکہ سوری سجاد بھائی سے سوال ہے. جی سجاد بھائی. جی جو واپس دہرائیں گے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو اولیاء کرام دنیا فن سے گزر چکے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اولیاء کرام جو ہے وہ بظاہر جو ہے نا دنیا سے پردہ فرمائے تھے, وہ جو ہے نا وہ زندہ ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے نا جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ
مر جاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں ہیں, وہ جو ہے نا وہ اللہ پاک کے یہاں دوسرے مقام میں منتقل ہو جاتے ہیں. کیا خوبصورت بات. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار, یعنی اولیاء کرام اللہ کے اولیاء بے شک نہیں مرتے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے اللہ کے ولیوں کی. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. بلال بھائی, نبی پاک, اچھا یہ بتائیں تحنیک یعنی گٹی دینے کا کیا فائدہ ہے؟ گٹی دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جس سے گٹی دلوائی جاتی ہے بچے میں اس کے اثرات آتے ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ جناب تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہ جس بندے سے گٹی یعنی تحنیک, جس کو ہم اپنی زبان میں گٹی کہتے ہیں, کوئی بزرگ چبا کر کھجور پہلے دیتے تھے, شہد چٹا دیا جائے, تو جس کے ذریعے تحنیک دی جاتی ہے اس کا اثر بچے میں آتا ہے, اس جیسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں. مجھے یقین کریں یہ بات بلال بھائی نے بتائی تو مجھے یاد آ گئے حسنین کریمین. حسنین کریمین کی کیا شان تھی کہ انہوں نے زندگی میں اگر جو پہلی خوراک کھائی یا تحنیک دی گئی تو نبی پاک نے پتہ کیا دیا؟ کوئی کھجور چبا کر نہیں دیا, شہد نہیں, نبی پاک نے اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی. سبحان اللہ. گویا ان کے جسم میں سب سے پہلی جو چیز داخل ہوئی وہ میرے آقا کا لعاب دہن ہے. کیا بات ہے نبی پاک کے ان دو نواسوں کی. اللہ ان کے صدقے ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. جناب اب بات کریں گے محمد علی بھائی سے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے ناظرین, سارے ہی جواب درست ہو رہے ہیں. حدیث مبارکہ کے مطابق اس امت کی ہلاکت کن دو چیزوں میں ہے محمد علی بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مضمون ہے کہ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے, ایک علم کی کمی اور مال کی کثرت. علم ترک کرنے اور مال جمع کرنے میں میری امت کی ہلاکت ہے. اب ذرا غور کریں کہ آج مال جمع کرنے کی تو فکر ہے مگر علم ترک ہوتا جا رہا ہے. آج یہ میں پوچھنا بھی چاہوں گا انشاءاللہ جب تاجر اسلامی بھائیوں نے تیاری کی ہوگی تو انہیں بھی ریئلائز ہوا ہوگا کہ ہمیں کتنا علم سیکھنا چاہیے اور کتنا فائدہ بھی ہوتا ہے. جناب جواب یہ بھی درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. محمد علی بھائی آپ تو سے میں یہ چاہوں گا آپ اپنے ماشاءاللہ والد صاحب کا نام بتائیں. مجھے پتا ہے کہ وہ امیر اہل سنت کے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور دعوت اسلامی کو ماشاءاللہ انہوں نے بہت سپورٹ بھی اس زمانے سے کیا. اب طبیعت ان کی کیسی ہے, کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ میرے والد صاحب کا نام آپ کو بتایا حاجی اسحاق سمرو ہے ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ کافی حضرت صاحب سے کافی قرابت داری رہی ہے ماشاءاللہ, اور الحمدللہ ہمیشہ یاد کرتے بھی رہتے ہیں. اللہ آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے اور آپ کی کوششوں اور برکت عطا فرمائے. اچھا یہ کیسا لگا آپ کو یہ پروگرام کی تیاری اور علم اس میں آپ کو فیل ہوا کہ بہت کچھ سیکھنا چاہیے اور تیاری کیسے کی آپ نے؟ جی الحمدللہ ہار جیت کا تو اس کے اندر پہلو نہیں ہے. اصل پہلو یہ ہے کہ ایک تو علم دین کو حاصل کرنے کی جستجو اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے گھر والوں نے بھی بڑی بچیوں نے سپورٹ کی یاد دلانے میں ماشاءاللہ, یعنی تیاری ہوئی ہے پراپر الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلال بھائی بھی موجود ہیں اور بلال بھائی کے والد صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اولین ساتھیوں میں سے, امیر اہل سنت کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے, ہمارے ناصر فلک بھائی کے صاحبزادے. بلال بھائی آپ کو کیا فیل ہوا اس تیاری کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین, ایک علم سیکھنے کا نیا موقع ملا ماشاءاللہ. گھر والوں نے بھی ترغیب پہلے سے دی ہوئی ہے علم سیکھنے کی, تو ماشاءاللہ ابھی دعوت اسلامی کے حساب سے اور سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ چاروں جو ہیں سینی آزمائش کے ختم ہونے کے بعد بھی علم دین کے حوالے سے آگے بڑھنے کا پلان رکھیں گے, ہمارے مدرسوں اور جامعات کی طرف رجوع کریں گے. آن لائن کورسز بھی آپ کر سکتے ہیں. جناب آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چاروں اسلامی بھائیوں کے 6 نمبر ہے. اٹ مینز کسی نے بھی غلطی نہیں کی ہے. بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں اشعار پوچھے جائیں گے اور انشاءاللہ جب نعت خواہ اسلامی بھائی آ جائیں گے تو ہمیں اشعار بھی سنائیں گے. پہلا سوال کریں گے عبید بھائی سے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جواب درست دے دیا ہے جناب ماشاءاللہ. جی باری ہے سجاد بھائی کی. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, اسی دعا کا ذکر ہے اس میں. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, محمد عروس لباس کوئی سم تھنگ میرا.
दुल्हन बन के निकली दुल्हन बन के दुआए निकली दुआए मोहम्मद। मोहम्मद। गलती हो गई है जनाब, वाकई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शार में, लेकिन कमाल का शेर है आला हजरत का कि नबी पाक की ज़बान से जब दुआ निकलती है ना, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह कबूल फरमा ले, मगर इस दुआ के साथ इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा पहले ही मकबूल है ना। आका ने जो दुआ करनी है, अल्लाह के हबीब हैं। जनाब सवाल करेंगे हम बिलाल भाई से, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। दमे नज़आ जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद अली भाई। आखिरी वक्त, हाँ, मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। क्या प्यारी इल्तिजा है कि या अल्लाह जब आखिरी वक्त हो तो अल्लाह रसूल का नाम, तेरा और तेरे हबीब का नाम ज़बान पर जारी हो, कलमा तैयबा जारी हो। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। फिर चलेंगे उबैद भाई की तरफ। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। किसी दर्द और किसी मजा की बात हुई है आगे, चले मैं इशारा भी दे दिया। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। गलती हो गई है जनाब। जान गई इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा ना दे दवा उठा क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बारी है बिलाल भाई की। अब तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई, छाई अब तो छावनी, नहीं नहीं, तो न रोक ए गनी, अब तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई। इसी लुकमे की बात है आगे। मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों। क्या प्यारी बात की है कि हुजूर आप ही के टुकड़ों से पले हैं, आपने इतनी नेमतें अता की हैं। अब अगर आमाल पूछे जाएंगे और अब हमें वो कहते हैं ना, वो आदत ऐसी बिगड़ गई है कि करम नवाजियों पे करम नवाजियां हैं, तो महशर में भी करम नवाजी कीजिएगा और साथ आसानी के साथ जन्नत में ले जाइएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। कुछ सोने और कुछ जागने की बात है अगले मिसरे में। सोते हैं उनके दयार में कोई हमें जगाए, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। रुखसत काफिला कशो गश से हमें उठाए क्यों। रुखसत काफिला कशो गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, फिर मुकाबला कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा है। स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सारे इस्लामी भाई और 10 नंबर पर हैं। सज्जाद भाई थोड़ा सा पीछे हैं, मगर मौका मिलेगा आगे। बहुत सारे सेगमेंट हैं, आइए शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट कुरानी मालूमात। कुरानी
معلومات سیگمنٹ میں قرآن پاک کے حوالے سے بڑی امیزنگ معلومات حاصل ہوتی ہے. ناظرین یقین کریں کہ سنتے جائیں اور محبت قرآن بڑھاتے جائیں. عبید بھائی سے بات کریں گے وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جو اپنی وفات ظاہری کے بعد 1 سال تک اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے 1 سال تک وصال ظاہری کے بعد کھڑے رہے. وصال ظاہری کے بعد بھی وہ 1 سال تک کھڑے رہے. وہ کیوں کھڑے رہے یہ بعد میں بتائیں گے, لیکن جواب عبید بھائی نے درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. چلیں یہی سوال ہم سجاد بھائی سے کر لیتے, وہ کیوں 1 سال تک لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے؟ بیت المقدس کی جو جنات تعمیر کر رہے تھے تاکہ تعمیر ہو جائے اور اس کے بعد تاکہ ان جو تعمیر جن کی پوری کمپلیٹ ہو جائے اور ان پر یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ جو نا حضرت سلیمان علیہ السلام جو نا وہ دنیا فانی تک جا چکے. جی اب یہ ظاہری وفات ہو چکی تھی اور آپ بیت المقدس کی جنات سے تعمیر کروا رہے تھے. اب انہیں پتہ چل جاتا کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو شاید تعمیرات کمپلیٹ نہ ہوتی. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ 1 سال تک اپنی لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضرت کھڑے ہیں اور وہ تعمیر کرتے رہے. اس سے بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی کہ جنوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ہو گیا کہ اگر علم غیب ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے میسج بھی چلا گیا کہ اللہ والوں کو مرنے کے بعد بھی, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے جسم میلے نہیں ہوتے, ان کے جسم سلامت رہتے. اور یہ تو قرآنی واقعہ ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب بلال بھائی سے بات کرتے ہیں. 1 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا پتہ کیسے چلا پھر؟ 1 سال بعد بحکم الہی دیمک نے آپ علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا اور اسی طرح جن کے اور انسانوں کو معلوم پڑا کہ آپ کا وصال ہو گیا. جناب اب چونکہ لاٹھی کے عصا کے سہارے کھڑے تھے, 1 سال کے بعد وہ کام کمپلیٹ ہو گیا. اب اللہ کا یعنی اللہ کی مشیت تھی کہ پتہ چل جائے لوگوں کو, تو دیمک نے اس لکڑی کو کھا لیا, وہ عصا ٹوٹ گیا. آپ زمین پر تشریف لائے, جیسے ہی آپ زمین پر تشریف لائے تو پھر جنات کو اور انسانوں کو وہاں جو تھے ان کو پتہ چلا کہ آپ تو وصال فرما چکے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب بات کریں گے ہم اپنے محمد علی بھائی سے کہ بتائیں سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتیں کس وقت نازل ہوئی تھیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس جب ایک یہودی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی, اور ایک ایک سورہ پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی گئی, ایک ایک آیت پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی گئی. یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا یابی. سبحان اللہ. اب جناب یہ تقریباً 11 آیتیں ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس کو کاؤنٹ کرنا 11 آیات ہیں, تو 11 گرہیں تھی. پورا واقعہ ہے تفسیر قرآن میں, ضرور پڑھیے گا تفسیر قرآن سرات الجنان میں, یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ جادو کیسے ہوا, وہ دریافت کیسے ہوا, کنویں سے کیا نکلا تھا اور پھر کیسے گرہیں کھلیں. مگر یہ شفا کے طور پہ گویا یہ آیتیں آئیں, نازل ہوئیں اور نبی پاک پڑھتے گئے قرآن پاک کی آیتیں اور گرہیں کھلتی گئیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تندرست ہو گئے. تو یہ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جادو ٹونے سے بچنا ہو اول آخر درود پاک پڑھے, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا. تو روزانہ صبح و شام یہ معمول رکھیں, اپنے اوپر بھی اپنے بچوں پر بھی دم کر دیں. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. پھر آتے ہیں جناب ہم ایک بار پھر عبید بھائی کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دلیل پیش کی تھی جس سے نمرود بے بس ہو گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو ایک دن مغرب سے نکال کر دکھا. جس پر وہ حیران ہو گیا اور وہ خاموش ہو گیا. کمال ہے جناب, کیا کمال کی آپ نے جس کو کہتے ہیں نا دلیل دی کہ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, میں تو اسے رب مانتا ہوں جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے, ایک دن کے لیے مغرب سے سورج نکال کر دکھا دے. تو بہرحال اس کو وہ سن کر مبہوت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. جواب عبید بھائی نے بھی درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. سجاد بھائی آپ سے سوال ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1 سال کے اندر, 1 سال یا 100 سال میں, 100 سال 100 ایئرز میں. آپ تو ویسے بھی لکڑی کا کام کرتے ہیں اور اس زمانے میں جو ہے وہ کشتی بنائی گئی, ون آف دا بگیسٹ شپ آن دیٹ ٹائم. میں کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. ویسے ہم نے قصہ ہے قرآن میں یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے. مزے کی بات یہ تھی ناظرین کہ وہاں پانی نہیں تھا,
یعنی وہاں کے لوگ ہنستے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر کہ کشتی چلاؤ گے کدھر, یہ بنا تو رہے ہو. وہ سب کو لینڈ لاک کنٹری تھی, وہاں کوئی سی نہیں تھا, کوئی اس طرح کا دریا نہیں تھا جس میں کشتی چلنی ہے, مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا آپ نے کشتی بنائی اور پھر ایسا طوفان آیا, ایسی بارش ہوئی, اتنا پانی ہو گیا کہ سب ڈوب گئے, وہ کشتی والے ہی پار لگ گئے. اللہ کی شان ہے. اور یہ واقعہ واقعی پڑھنے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی واقعے پر سوال کریں گے بلال بھائی سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے تک طوفان کے تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی؟ 6 ماہ تک. 6 ماہ تک یہ کشتی میں یہ جو جتنے لوگ سوار تھے یہ طوفان کے تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی, اور 6 ماہ کے بعد وہ جا کر کوہ جودی پر ٹھہری. جناب جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک ہی کے حوالے سے بڑا پیارا سوال ہے محمد علی بھائی سے. قرآن پاک کی کس صورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے منافع کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جی محمد علی بھائی. قرآن پاک کی سورہ نحل کے اندر شہد اور شہد کی مکھی کے فوائد کے بارے میں ذکر کیا گیا. جناب سورہ نحل میں شہد اور شہد کی مکھی کے بارے میں فضائل اور منافع کا ذکر کیا گیا. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. بڑی اچھی تیاری ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 10 نمبر ہیں سجاد بھائی کی اور باقی تینوں اسلامی بھائی 14 نمبر پر ہیں. مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. اگلا سیگمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین, یہ آپ کے ساتھ بھی ہے. جی ہاں, آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا دکھانا ہے, کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو پیکج مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا جس کے ذریعے اسی پیکج کے اندر سے, اسی ویڈیو کلپ کے اندر سے سوالات کیے جائیں گے. تو غور سے دیکھیے, علم دین سیکھنے کی نیت سے دیکھیے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. ابدال یہ کوئی روحانی دنیا سے اٹیچ کچھ لوگ ہیں یا یہ کیا ہیں ابدال؟ میں چاہوں گا ذرا اس کو ڈیفائن کر. ابدال جو ہے اولیاء کرام کی قسم ہے. ٹھیک. اولیاء کرام کی مختلف اقسام ہیں اور ان کے مختلف نام بھی ہیں. تو ابدال بھی انہی ناموں میں سے ایک نام ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی ابدال کے وجود پر ایک رسالہ ہے کہ ابدال کا وجود ہوتا ہے. اس پر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال. یہ رسالے کا نام ہے اور اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایتیں جمع کی ہیں کہ جن میں ابدال کا تذکرہ ہے اور جن میں اولیاء کرام, دیگر اولیاء کرام کا تذکرہ ہے. اور اس کے بارے میں مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے. اس رسالے کے اندر بھی وہ ساری جمع کی ہوئی ہیں, لیکن مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارک ذکر کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل شام کا تذکرہ کیا گیا. تو اہل شام کا تذکرہ ہوا تو کسی نے کہا کہ ان کے لیے رحمت سے دوری کی دعا کریں. تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں, شام کے بارے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. فرمایا کہ الابدال یکونون بالشام, کہ شام کے اندر ابدال ہوتے ہیں. اور 40 رجلا, یہ 40 آدمی ہیں. کلما مات رجلا ابدل اللہ مکانہ رجلا, جب ان میں سے کوئی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ شام کے اندر ابدال اولیاء کرام کی یہ جو قسم ہے یہ ہوتے ہیں اور یہ 40 ہوتے ہیں اور یہ 40 شام میں ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ یسقا بہم الغیث, ان کے صدقے میں بارش نازل کی جاتی ہے. وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ, اور ان کے صدقے میں دشمنوں پر فتح ملتی ہے. اور فرمایا وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ, اور ان کے وسیلے سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جاتا ہے. تو یہ ابدال کا تذکرہ ہے. تو اولیاء کرام کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے علامہ سیوطی علیہ رحمہ کا یہ جو رسالہ میں نے عرض کیا ہے تو اس کے اندر ہی نام مذکور ہے علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال. تو قطب بھی ہوتا ہے اور نجباء بھی ہوتے ہیں جس کی واحد نجیب ہے, اوتاد بھی ہوتے ہیں جس کی واحد وطدن ہے, اور ابدال بھی ہوتے ہیں جس کی واحد بدلن ہے. تو یہ اولیاء کرام کی اقسام ہیں. جیسے لفظ غوث, تو ہم کہتے ہیں نا غوث پاک, غوث اعظم, تو لفظ غوث جو ہے یہ بھی اولیاء کرام کی
अक़साम में से है। तो ये औलिया किराम की एक किस्म। क्या बात है, माशाल्लाह। औलिया किराम की अक़साम के बारे में मुफ्ती कासिम साहब रहनुमाई कर रहे थे। अब देखना यह है कि इन चारों इस्लामी भाइयों ने कितना गौर से इस मदनी गुलदस्ते को देखा है। पहला सवाल करेंगे उबैद भाई से, अब्दाल कौन होते हैं? अब्दाल औलिया अल्लाह की एक किस्म होती है। जनाब, अब्दाल जो है ये औलिया किराम की एक किस्म है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब्दाल होते कहाँ हैं सजाद भाई? अब्दाल शाम में होते हैं। क्या बात है, मुल्क के शाम में होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम शाम के हालात बेहतर भी फरमा दे, वहाँ रहमत की बारिश बरसाए। जनाब जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब्दाल की तादाद कितनी है बिलाल भाई, आप बताएंगे? 40। अब्दाल दुनिया में एक वक्त में 40 होते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। ये बड़ा जबरदस्त रूहानी स्ट्रक्चर है नाजरीन, नजर नहीं आते। अब्दाल, औताद, अक्ताब जो हम सुन रहे थे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और ये सैकड़ों अफराद होते हैं। इसकी अगर पूरी तफसील आप पढ़ें तो बड़ी अमेजिंग है ये। और इसको भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। दावत इस्लामी के मदनी गुलदस्ते इस तरह के हैं कि औलिया किराम की अक़साम क्या है। एक किताब भी है, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, औलिया किराम की अक़साम, ये इसी तरह उसका नाम है, मकतबतुल मदीना की, और उसमें पूरी ये डिटेल मौजूद है। मुझे याद रहा तो मैं कल इंशाल्लाह, हमारी मजलिस सुन रही है वो हमें नाम बता देगी तो हम उसको कुछ बताएंगे, वो जरूर पढ़ें। जिनको औलिया किराम की हिस्ट्री और इसको पढ़ने का शौक है, ये एक ऐसा रूहानी स्ट्रक्चर है जिसको आज की ज़बान में हायरार्की कहते हैं ना। ये एक रूहानी एक ऐसा सिस्टम है कि एक वक्त में इतने होते हैं, एक के इंतकाल के बाद दूसरा उसकी जगह कैसे लेता है, और ज़बरदस्त की सारी मालूमात है। अच्छा, अब सवाल करेंगे मोहम्मद अली भाई से, थोड़ा टेक्निकल सवाल है। इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था, टॉपिक क्या था? इस मदनी गुलदस्ते का टॉपिक था अब्दाल कौन। अब्दाल कौन? जनाब बड़ा गौर से देखा है चारों ने सही जवाब दे दिए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। जबरदस्त तैयारी है। और अब वक्त हुआ है हमारी इस पूरे प्रोग्राम में, हम 4 सेगमेंट के बाद मुख्तसर एक नाज शरीफ भी सुनते हैं और उसके बाद हम जो है वो आपकी कुछ कॉल्स भी लेनी है और फिर सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। जी इसनैन भाई इंशाल्लाह शुरू करें, कोई अच्छी सी नात सुनाएं हमें इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं, कुछ खबर मैं बुरा हूँ कैसे अच्छे का बुरा, कुछ खबर है मैं बुरा हूँ कैसे अच्छे का बुरा, मुझ बुरे पे जाइदो ताना ज़नी अच्छी नहीं। कमाल के ख्यालात हैं इस कलाम में। यकीन करें ये किस तरह लिखते हैं हमारे बुजुर्ग कलाम। ज़रा गौर सुनिए कि मैं वाकई मानता हूँ बुरा हूँ, मगर किस अच्छे का बुरा हूँ। गुलाम तो हूँ ना नबी पाक का, बद हूँ, बदकार हूँ। तो ठीक है ए जाहिदो, तुम्हारे पास बड़ी इबादतें हैं, बड़ी रियाजतें हैं, मगर मुझे ताने तो बद दो। मैं हूँ बड़े करीम का गदा, उनके दर का फ़कीर हूँ। इंशाल्लाह वो इस गुनाहगार की भी शफाअत कर देंगे और उसको भी ले जाएंगे। कुछ खबर है मैं बुरा हूँ, कुछ खबर है मैं बुरा हूँ कैसे अच्छे का बुरा, कुछ खबर है मैं बुरा हूँ कैसे अच्छे का बुरा, मुझ बुरे पे जाहिदो ताना
नाज़रीन, नबी पाक के दर की गली को छोड़कर ना जिंदगी अच्छी है ना मौत अच्छी है। मदीने से दूर रहकर कैसे किसी को लुत्फ आ सकता है? पूछिए उनसे जो तड़प रहे हैं मदीने जाने को। अरसा हुआ तैबा की गलियां देखे, उस गली से दूर रहकर ना जिंदगी अच्छी है ना मौत अच्छी है। अल्लाह में वहीं की ज़िंदगी अता करे और जब भी वक्त आखिर हो वहीं की ईमान वाली, आफियत वाली, कलमे वाली और नबी पाक की दीद वाली मौत अता फरमाए। उस गली से दूर रहकर क्या जिए हम, क्या मरे। इस गली से दूर रह कर क्या मरे हम, क्या जिए। इस गली से दूर रह कर क्या मरे हम, क्या जिए। आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। और उनके दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते। उनके दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते। उनके दर की भीख अच्छी, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, वल्लाह बड़ी अच्छी नहीं। सुबह महशर चौक है दिल, जलवाए महबूब दे। सुबह महशर चौक है दिल, जलवाए महबूब दे। नूर का तड़का है प्यारे, नूर का तड़का है प्यारे। काहिनी अच्छी नहीं। नूर का तड़का है प्यारे। काहिनी अच्छी नहीं। उनके दर पर मौत आ जाए तो जी जाओ हसन। उनके दर पर मौत आ जाए तो जी जाओ हसन। उनके दर से दूर रह कर, उनके दर से दूर रह कर जिंदगी अच्छी नहीं। उनके दर से दूर रह कर जिंदगी अच्छी नहीं। कौन कहता है कि जीनत खुल्द की अच्छी नहीं। क्या प्यारी बात करते हैं मौलाना हसन रज़ा खान साहब। उनके दर पे मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन। ये क्यों कहा? मरने के बाद तो इंसान मर जाता है ना, मगर वहां जो मरता है वो हयात जाविदानी पाता है। नबी पाक ने फरमाया ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसका मजमून है कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। अल्लाह अशरा मगफिरत की रात है मालिक, जल्दी जल्दी हमें मक्के मदीने की हाज़िरी भी अता कर। और मालिक
जब भी हमारा वक्त आखिर हो, हमें ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली, मौला हमें ये कोरोना वाली नहीं है, हमें मदीने वाली, आका की दीद वाली, कलमे वाली मौत अता करना और जन्नतुल बकी हम सबका मुकद्दर फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आइए कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में मेरा ये एक मशवरा है कि जो आखिरी सेगमेंट होता है दुरुस्त कीजिए, इसमें 2 इस्लामी भाइयों से सवाल किया जाता है। मेरा नाकिस मदनी मशवरा ये है कि अगर चारों से ही ये एक सवाल मालूम कर लिया जाए, उसमें से जो अगर पीछे इस्लामी भाई होगा तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। जी माशाल्लाह, आपका मशवरा कबूल हो गया है और आज से चारों इस्लामी भाइयों से ही वो सवाल होगा इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मिंटे एहसान कादरी है। प्यारे हबीब अंकल, दैनिक आजमाइश का सिलसिला मदनी चैनल की शान है। दिल तो ये चाहता है कि ना कभी रमजान जाए ना आपका ये प्रोग्राम जाए, लेकिन दोनों को रोकना हमारे बस में नहीं है। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ कंटिन्यू करेंगे तो फिर उसकी वो खूबसूरती भी नहीं बचती। और रमज़ान काश रोक सकते होते, रहमतों वाला महीना है, मगर उसने भी जाना है। अल्लाह करे कि हम इस महीने की कदर करने में कामयाब हो जाए। एक और कॉल दीजिएगा। मोहम्मद उमैर हमजा अब्तारी वाक़ से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारे अंदाज में चल रहा है। पूछना ये था कि आपके बेटे मुश्तबा रज़ा और मदनी रज़ा ये कब ज़हनी आज़माइश में आएंगे? जी इंशाल्लाह मुश्तबा तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में, वो सुना है कि बता रहे मुझे 7 तारीख को शायद वो आएंगे। मदनी देखें वो आते हैं या नहीं आते, क्योंकि हमारे पास भी सच्ची बात यह है कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। हम खुद भी सोच रहे थे कि लॉकडाउन सिचुएशन में लोग कैसे आएंगे और मुकाबले में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, और नाराज़ हो रहे हैं। जो लोग नाराज़ हो रहे हैं वो भी माफ़ कर दें भाई, हमें ज़ाहिर है हम 4 को ही बुला सकते हैं। अब रोज़ 40 बुला के तो मुकाबला करने से रहे, 4 भी बुलाएंगे तो 30 दिन में 120 होंगे। अच्छा कल सिलसिला भी नहीं होगा, 2-3 सिलसिले मिस भी होंगे, जैसे 1 दिन पहले 2 दिन पहले नहीं हो सका था। तो कल सिलसिला इसलिए नहीं होगा कि कल हम एक रमज़ान ईद के लिए आप ही के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अमीर अहले सुन्नत के साथ, तो कल मेरी वहाँ हाज़िरी है, तो इसलिए मैं माज़रत खाऊँ। कल ज़हनी आज़माइश नहीं होगा, बल्कि मैं उनसे भी माज़रत खाऊँ जिनको हमने कल इन्वाइट किया हुआ था, वो भी नाराज़ ना हो। हमारे यहाँ पर इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद आपको मौका मिलेगा। तो कल अशफाक भाई जो सिलसिला करते हैं वही कंटिन्यू सहरी तक रहेगा। कल ज़हनी आज़माइश नहीं होगा। मुझे कॉल आई थी कल जब ज़हनी आज़माइश नहीं हुआ था, हम ये मदनी चैनल की सालगिरह का प्रोग्राम कर रहे थे, तो बच्चे की रोते हुए कॉल आई और इसलिए मैंने कहा कि मेरे बच्चे रो रहे हैं कि आज ज़हनी आज़माइश क्यों नहीं हो रहा। तो इतनी जज्बाती वाबस्तगी ना कर लिया करें, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है। ये आपकी मोहब्बत है। एक आखिरी कॉल सिलसिले में लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी अब्दुल हबीब साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्या आप मदीना शरीफ चले जाएंगे या ज़हनी आज़माइश करेंगे? हाय हाय हाय, किसी पंछी से ये पूछते हो कि आज़ादी चाहिए कि नहीं। बस इंतज़ार ही है, घड़ियाँ ही गिन रहे हैं, और ज़िंदगी रही तो ज़हनी आज़माइश तो फिर कर लेंगे, मगर मदीना शरीफ जाने का किसको जी नहीं चाहता। वो घड़ियाँ गिनी जा रही हैं। वो कहते हैं ना, इस वक्त तो कईयों की कैफियत ये है कि इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अल्लाह, और मेरी और देखिए दुनिया में किसी की औकात नहीं जो ये कहे मैं मदीने जाऊँगा। सरकार जब तक नहीं बुलाते कोई नहीं जाता, बुलावा वहीं से होगा। अल्लाह करे कि लॉकडाउन ख़त्म भी हो और हमें बुलावा भी मिले। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की हो। पंजाबी का शेर में नात पढ़ता हूँ ना कि आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। इंशाल्लाह बुलावा आएगा। आइए चलते हैं और अपने आखिरी 2 सेगमेंट्स के ज़रिए इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें हमें ज़ियारतें भी करने का मौका मिलता है। नाम है ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। जी ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा सेगमेंट है और इसमें इन चारों इस्लामी भाइयों को, बल्कि नाजरीन आपको भी कुछ ज़ियारतें दिखाई जाएंगी। बड़े गौर से देखना है, फिर इनसे पूछा जाएगा कि बताइए ये ज़ियारत कौन सी है। आइए गौर से देखिए ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। वादी मूसा ये जॉर्डन में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वादी से कहा जाता है। जी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये मज़ार मुबारक है जॉर्डन के अंदर, उर्दन के अंदर। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की चिल्ला गाह है बगदाद में। सुल्तान महमूद फ़ातिह रहमतुल्लाह तआला तुर्की में ये मज़ार है। जबल मलाइका मक्का मुकर्रमा में, मदीना ये बदर के मकाम पर है माशाअल्लाह। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक है। सैयदना अबू शैबा अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये मज़ार है। ये बीबी हलीमा सादिया के साहबजादे थे।
حضرت سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مزار شریف ہے. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن میں یہ ان کا مزار شریف ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام ابوا پر ماشاءاللہ یہ مزار شریف ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی نے جہاں سے پانی پیا یہ وہ کنواں ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی میں یہ یادگار ہے. مقام بدر سبحان اللہ بڑا مبارک مقام ہے. ماشاء اللہ واقعی آسان نہیں ہے اتنی ساری زیارتوں میں سے کوئی زیارت پہچاننا. آپ دیکھتے ہیں عبید بھائی کو کون سی زیارت پہچاننی ہے بتائیے. جی عبید بھائی یہ تو مجھے پتا یہ مزار شریف ہے. اب یہ آپ بتا دیں کن کا ہے. یہ بھی جارڈن میں شاید. اچھا چلیں ملک تو آپ دیکھیں گے صحیح کہ نہیں لیکن پہلے نام بتا دیں بزرگ کا. 12 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. عبداللہ بن شیبہ عبداللہ بن رواحہ ایک ہیں اور ایک ابو شیبہ خدری ہیں. دونوں میں سے حضرت ابو شیبہ خدری. اچھا یہ ابو شیبہ خدری ہے کیا بتائیے. نہیں جناب عبداللہ بن رواحہ تھا. اگر آپ وہ کہہ دیتے تو ٹھیک تھا. یہ نعت گو یوں سمجھے نبی پاک کے دربار کے نعت خواہ صحابی تھے. آئیے ان کے مزار کی زیارت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی چلے جناب ماشاءاللہ. آپ چلتے ہیں ہم ہمارے سجاد بھائی کی طرف. بتائیے انہوں نے کون سی زیارت بتانی ہے. ہاں یہ آسان آ گیا ہے. یہ جبل ملائکہ. جبل ملائکہ. کیا یہ جبل ملائکہ ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. کمال کا یہ پہاڑ ہے. یہ ریت کا کیا خوبصورت پہاڑ ہے. کیا ہے وہاں پر ایسا. آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں. اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوکھا پہاڑ ہے. ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے. نارملی آپ نے ماؤنٹینز آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے ایک چٹان کی کیفیت ہوتی ہے. بہت سخت ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے. اور ریت بھی اتنی نرالی ہے کہ اگر آپ اس ریت پر پاؤں رکھیں یا اس مٹی پر آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو یہ ریت ساری جھڑ جاتی ہے اور کسی طرح کی آلودگی بھی نہیں ہوتی. اس کی تفصیل اور پورا پروگرام اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے زیارات مقامات مقدسہ سرچ کر سکتے ہیں. جناب چلتے ہیں بلال بھائی کی طرف. بتائیے وہ کون سا زیارت ہے جو انہوں نے پہچاننی ہے. کون سی زیارت ہے. اسی زیارت میں اشارہ بھی ہے. صلاح الدین حضرت محمود سلطان فاتح. دوبارہ دکھائیں. سیکنڈز پورے ہو گئے. نہیں آپ سے غلطی ہو گئی. یہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. اور واقعی کافی مشکل ہے. میری گزارش ہے ہماری مجلس سے کہ اس سیگمنٹ کو اگلی باری میں کچھ تھوڑا سا آسان کیا جائے. بہت ساری زیارتیں ہوتی ہیں اور اسپیڈ سے یاد کرنا. غلطی ہو گئی ہے لیکن آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں. السلام علیکم اللہ والوں سے جو وابستہ
उस हस्ती के कदमों में आज हाजिर हैं। नाम तो आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, आरिफ बिल्लाह अश-शेख हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपकी सीरत बड़ी ही निराली, बड़ी ही अनोखी है। यानी औलिया किराम की मुख्तलिफ अक़साम हैं, मगर आपकी सीरत जब पढ़ते हैं तो सच्ची बात है अकल हैरान हो जाती है। ऐसा क्या है आपकी सीरत में? इस ज़ियारत से मुतालिक मुकम्मल प्रोग्राम देखने के लिए मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल हबीब अत्तारी विजिट कीजिए। जनाब आखिरी इस्लामी भाई हैं हमारे, और उनसे पूछते हैं कि बताइए ये ज़ियारत कौन सी है? इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट। ये बता देता हूँ, ये तुर्की में है। हज़रत मारूफ करकी? नहीं जनाब, ये हज़रत मारूफ करखी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की यादगार है। बताइए जनाब। जी जनाब, अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला बड़े कमाल के सहाबी थे, और ये उनका मज़ार नहीं है, वहाँ उनकी यादगार है ये है। और आइए उसकी ज़ियारत कराते हैं आपको। हम तुर्की के शहर इस्तांबुल में हैं। यहाँ बहुत सारे सहाबाए किराम के मज़ारात हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं, साथ साथ यहाँ पर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की यादगारें भी कायम हैं, जिसको यहाँ मकाम कहा जाता है। बाज़ सहाबा यहाँ तशरीफ़ लाए उनकी याद में, और बाज़ के बड़े अजीम वाक़यात मशहूर हैं। इस वक्त जिस सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु की यादगार के पास मौजूद हैं, वो यहाँ मौजूद है सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा। माशाअल्लाह जनाब। सजाद भाई, वैसे आपने कमाल किया कि अशार में सबने अशार सुनाए, आपने नहीं सुनाए, और ज़ियारतों में आपने ज़ियारत पहचान ली और बाकी सारे रह गए। इसी का नाम नाज़रीन ज़हनी आज़माइश है। शायद स्कोर बोर्ड में कुछ पलटा आया है, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी चलिए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी जनाब, सज्जाद भाई 14 नंबर पर हैं, बाकी 3 इस्लाम 16 नंबर पर हैं। सबके पास गोया मौका है आगे बढ़ने का, क्योंकि ये वो राउंड है जिसमें 8 के 8 नंबर एक इस्लामी भाई जीत सकता है, गोया हासिल कर सकता है, क्योंकि इसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जनाब चारों इस्लामी भाइयों के पास ये मौका होगा। याद रहे, जो भी बेल बजाएगा, अगर पहले जिसने बेल बजाई उसी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो जवाब दे। गलत जवाब देने की सूरत में 2 नंबर उसके माइनस कर लिए जाएंगे। तो प्लीज बेल जब बजाइएगा जब आप बिल्कुल डेड श्योर हो कि जो लफ्ज है वो आप पहचान चुके हैं, क्योंकि सबके नंबर बहुत करीब करीब हैं। आप चाहें तो मुकाबले में आगे बढ़ सकते हैं। दिखाइए पहला वर्ड क्या है। चारों के पास चांस है कि बेल बजाएं। जनाब बेल बजाई है बिलाल भाई ने, देखना यह है कि जवाब दुरुस्त है कि नहीं। लफ्ज हटा दीजिए जनाब। लफ्ज है अल्लाहुम्मा सल्ली। आपके पास 10 सेकंड है। बेल बजाई थी। सही सही सही। मुकद्दम कुलूब। मुकद्दम कुलूब नहीं है। बताइए अब क्या है, आप पहले बताते हैं। अगर मकसद हयात था। अल्लाह 2 नंबर माइनस हो गए हैं। प्लीज जब तक कंफर्म ना हो ना बजाएं। 25 सेकंड है आपके पास बेल बजाने के लिए। दिखाइए दूसरा वर्ड वो क्या है जो इन्होंने पूरा करना है। इट्स नॉट इजी। फिर बेल बजाइए बिलाल भाई ने, फिर गलती ना करना। फज़ाइल दुआ। क्या ये मकतबतुल मदीना की किताब फज़ाइल दुआ है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर माइनस भी किए, 2 नंबर फिर प्लस किए, फिर मुकाबले में आ गए हैं। तीसरे वर्ड की तरफ चलेंगे। बताइए ये लफ्ज क्या है। अल्लाह, अब बेल बजाइए उबैद भाई ने। जी तनियतुल वदा।
کیا یہ سنیت الوداع یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک کا بچیوں نے استقبال کیا تھا مدینہ منورہ آمد پر؟ سنیت الوداع جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، ذرا مجھے تھوڑا سا اگر وہ جو ایک سلائیڈ میں سکور بتائیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ آخری سوال کس کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے. اگر پاسبل ہو تو ذرا مجھے بتائیے گا. ابھی عبید بھائی 2 نمبر سے سب سے آگے ہیں، باقی دونوں اسلامی بھائی یعنی محمد علی بھائی اور بلال بھائی 16 نمبر پر ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک جواب درست دیتا ہے تو یہ ٹائی ہو جائے گا، ورنہ عبید بھائی آگے نکل سکتے ہیں. دکھائیے جناب آخری ورڈ کیا ہے. دس سیکنڈ ہے آپ سب کے پاس. کوئی بھی اگر بیل نہیں بجائے گا تو یہ نمبر کسی کو بھی نہیں ملیں گے. ٹرائی کر لینی چاہیے. 5 سیکنڈ رہ گئے. اللہ، کسی کو بھی جواب نہیں آیا. یہ کتاب ہے وضو کا طریقہ، اور عبید بھائی نے بھی عقل مندی کی، بیل نہیں بجایا. تو عبید بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے اس مقابلے میں نمبر 1 رہے. بہرحال باقی سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ. آپ آئے، ہماری عزت افزائی ہوئی. اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. ناظرین، امید ہے کہ ذہنی آزمائش کے ذریعے علم دین آپ نے سیکھا ہوگا. آج سے ہم ایک اور خوبصورت گویا ایک سیگمنٹ کا اضافہ کر رہے ہیں. بڑی پیاری ہستی اور بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بہترین عالم دین ہیں ہمارے مفتی شفیق صاحب. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے روزانہ ہمارے سلسلے میں. ہم امید ہے کہ روز تشریف لائیں گے. کل تو بہرحال سلسلہ نہیں ہے، تشریف لا چکے ہیں. اگر ہماری بات ہو سکتی ہے مفتی صاحب سے تو بات کرائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اب ہم چلے سحری کرنے. اوور ٹو یو. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مدری چینل کے ناظرین، عشرۂ مغفرت کا آج پہلی سحری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمہ، کہ جس کا پہلا عشرہ وہ رحمت، و اوسطہ مغفرہ، اور اس کا درمیانی عشرہ، بیچ والا عشرہ وہ مغفرت ہے، و آخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ، آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے. آج ہم دوسرے عشرے میں وہ داخل ہو چکے ہیں اور اس کی سحری ہے الحمدللہ. باب المدینہ میں ابھی سحری کا تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب وقت باقی ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اوقات یہ نیچے چل رہے ہیں. ناظرین، اس عشرے میں ہم داخل تو ہوئے، ساتھ ساتھ ہمیں خود روزے کے مقاصد کے حوالے سے، کہ روزے کے جو مقاصد ہیں، اور مین مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد